امریکہ یوکرین دفاعی معاہدہ صدر بائیڈن اور صدر زیلنسکی نے دستخط کر دیے۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کا حکومت میں آنے کے بعد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ ٹیسلا کی ایلون مسک کے لیے $56 ارب تنخواہ کے پیکج کی منظوری۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روسی فورسز کے خلاف جاری لڑائی میں یوکرین کی مدد کے لیے 10 سال کے سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ صدر زیلنسکی نے اسے نیٹو کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ معاہدہ روس کے حملے کے خلاف یوکرین کی دفاع کو مضبوط بنائے گا۔ جمعرات کو معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد صدر بائیڈن نے کہا، The agreement that President Zelensky and I just signed also lays out صدر زیلنسکی اور میں نے ابھی امریکہ اور یوکرین کے درمیان اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ہمارا مقصد ایک طویل مدت کے لیے یوکرین کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا ہے۔ زیلنسکی نے 10 سال معاہدے پر بائیڈن کا شکریہ ادا کیا۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ ان کے ملک کو فوری طور پر اضافی فضائی دفاعی نظام کی بھی ضرورت ہے تاکہ یوکرین کو روس کے مسلسل حملوں سے بچایا جا سکے۔ امریکہ اور یوکرین کے درمیان یہ دفاعی معاہدہ ایک ایسے وقت طے پایا ہے جب یوکرین کے مشرقی علاقوں میں روسی فوج کے حملے جاری ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ G7 ممالک نے روس کے منجمد اثاثوں سے حاصل ہونے والے منافع سے یوکرین کے لیے $50 ارب کے قرض کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری اٹلی میں ہونے والے G7 کے اجلاس کے موقع پر دی گئی۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد مغربی ممالک نے روس کے $300 ارب کے اثاثوں کو منجمد کر دیا تھا۔ اس قرض کی مزید تفصیلات آئندہ ہفتوں میں طے کی جائیں گی۔ ادھر روس کی وزارت خارجہ نے G7 کے اس فیصلے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ روس کے منجمد اثاثوں کے منافع کو استعمال کرنا غیر قانونی ہے۔ برطانیہ کی اپوزیشن لیبر پارٹی نے کہا ہے کہ اگر وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی تو مشرق وسطی میں نئے امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گی۔ خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق 4 جولائی کو برطانیہ میں ہونے والے انتخابات میں عوامی رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق لیبر پارٹی کو اپنی حریف جماعت پر برتری حاصل ہے۔ لیبر پارٹی نے اپنے منشور میں کہا ہے کہ وہ نئے امن عمل میں حصہ ڈالنے کے لیے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے پرعزم ہے، جس میں ایسا 2 ریاستی حل ہو جس میں ایک محفوظ اسرائیل اور ایک خود مختار فلسطینی ریاست ایک ساتھ ہوں۔ ادھر حکمران جماعت کنسرویٹو پارٹی اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ وہ امن عمل سے پہلے باضابطہ طور پر فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لے گی۔ رواں سال مئی میں آئرلینڈ، ناروے اور اسپین فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں، جس پر اسرائیل نے سخت تنقید کی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے سوڈان کی نیم فوجی دستوں سے مغربی علاقے دارفور کے دارالحکومت کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سلامتی کونسل نے یہ قرارداد 0 کے مقابلے میں 14 ووٹوں سے منظور کی ہے۔ روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ہے۔ قرارداد میں سوڈان میں بڑھتے ہوئے تشدد پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ پیرا ملٹری ریپڈ سپورٹ فورس نسلی بنیادوں پر تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ قرارداد میں پیرا ملٹری فورس سے الفشر شہر کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جہاں مبینہ طور پر 18 لاکھ افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ سوڈان میں اپریل 2023 میں فوج اور پیراملٹری فورس کے درمیان شروع ہونے والی خانہ جنگی دارالحکومت خرطوم کے بعد دیگر علاقوں میں بھی پھیل گئی ہے، جس کی وجہ سے اب تک لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ الیکٹرک کاریں بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے شیئر ہولڈرز نے ایلون مسک کے لیے $56 ارب کے تنخواہ کے پیکج کی دوبارہ منظوری دی ہے، لیکن ایلون مسک کو یہ رقم فوری طور پر ملنے کا امکان کم ہے، کیونکہ ان کی تنخواہ سے متعلق ایک مقدمہ امریکہ کی ایک عدالت میں زیر سماعت ہے۔ عدالت نے جنوری میں ایلون مسک کو اس پیکج کی ادائیگی روک دی تھی، جو ٹیسلا بورڈ نے 2018 میں منظور کیا تھا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ٹیسلا بورڈ اس کی اطلاع شیئر ہولڈرز کو دینے میں ناکام رہا ہے۔ ٹیسلا نے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھیں سارہ حسن۔